ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خواجہ منور الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اب تک چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے پروگرام شروع کیا تھا ایک شخصیت 10 سوالات، اور آج کی ہماری شخصیت ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جناب زاہد حسن چغتائی صاحب۔ تو اپنا تعارف یہ خود ہی آپ کو کرواتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں بنیادی طور پر قلم کار ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میں پیدائشی قلم کار اور لکھاری بھی ہوں، اور لیول میں اپنا متعین نہیں کر سکتا، یہ وقت کرے گا اور زمانہ کرے گا اور ہمارے سینئرز کریں گے۔ تو میں قیام پاکستان کے بعد کی جو چوتھی نسل ہے لکھاریوں کی، اس سے میرا تعلق بنتا ہے، اور میں ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا، اور 2.5 سال کا تھا تو مجھے پولیو کے موذی مرض نے جو ہے وہ گھیر لیا، اور میں دائیں ٹانگ جو ہے میری اس سے متاثر ہوئی، اور پھر میں طویل عرصے تک علاج معالجہ کراتا رہا۔ میرے والدین نے بہت محنت کی، تو اس سے یہ ہوا کہ تھوڑا بہت میں چلنے پھرنے لگا۔ میں اس طرح کا بچہ نہیں تھا کہ جس طرح سے فطری طور پر بچے جو ہیں وہ نشو و نما پاتے ہیں۔ میں نے اپنی ترقی کی اور اپنے جو کامرانیوں کی راہ جو ہے وہ خود نکالی، اور میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ بالکل، میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں کوئی معذور بچہ ہوں۔ میں بالکل ان کے ساتھ قد کے ساتھ قد ملا کر میں ان کے ساتھ چلتا رہا، اور میں اسکول تک پہنچ گیا۔ لال کرتی میں ہماری رہائش تھی، اور وہاں پر سینٹ جوزف اسکول میں مجھے داخل کرا دیا گیا۔ میں نے 8ویں کلاس وہاں سے پاس کی، اور اس کے بعد پھر میں سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول، جہاں کسی زمانے میں تلوک چند محروم بھی جو وہاں پڑھاتے رہے، میرے والد صاحب ان کے شاگرد تھے، تو میں نے وہاں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد میں یہ ہمارے گھر کے قریب ہی مال روڈ پر سی بی سر سید ہائی اسکول کالج تھا، سی بی سر سید کالج تھا، وہاں پر میں نے داخلہ لیا فرسٹ ایئر میں، اور میں نے ایف ایس سی وہاں سے کی، اور پھر اس کے بعد گارڈن کالج میں گریجویشن میں داخلہ لیا۔ جب گارڈن کالج میں گریجویشن میں داخلہ لیا تو میرے اندر وہ سارے جرثومے تو تھے لکھنے پڑھنے کے، اور میں یہ نصابی سرگرمیوں سے زیادہ غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتا تھا۔ وہاں پر مجھے ایسے دوست ملے کہ جنہوں نے میری بہت زیادہ پذیرائی کی اور مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا، اور وہ بڑے ہونہار اور مجھ سے زیادہ لائق وہ میرے دوست تھے۔ ان میں سر فہرست سید سجاد بخاری صاحب تھے، اور ان کے ساتھ شکیل انجم جو آج کل پریس کلب، نیشنل پریس کلب کے وہ صدر بھی ہیں، وہ بھی ہمارے کالج کے دوستوں میں شمار ہوتے تھے۔ خورشید زمان فانی، اور اس کے ساتھ شمیم خان، اور بھی بے شمار ہمارے دوست تھے۔ تو وہ سارے ہم ایک کہکشاں کی طرح وہاں اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر یہ ہوا جی کہ وہ میری وہاں پر بہت سارے اساتذہ بھی تھے جو ہمیں اپنے قد کے برابر سمجھتے تھے، اور ہمارے ساتھ چائے پینا اعزاز سمجھتے تھے۔ تو وہ ان میں پروفیسر ڈاکٹر مقصود جعفری صاحب، اور پروفیسر ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب، اور وحید مرزا صاحب، اور آفتاب اقبال شمیم۔ انہوں نے جب 80 کی دہائی میں میری پہلی کتاب روزن روزن دستک میری چھپی کتاب، تو اس کا انہوں نے فلیپ بھی لکھا تھا۔ تو یہ بڑے قداور لوگ تھے۔ ان میں ہم، اور پروفیسر خواجہ مسعود صاحب ہمارے پرنسپل ہوا کرتے تھے، وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آفس لے جاتے تھے اور چائے پلاتے تھے۔ سجاد بخاری سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ تو ہم لوگ
بڑے نہال تھے وہاں گارڈن کالج میں. ہم نے جو وقت گزارا وہ یہ سمجھتے ہیں ہم کہ ہمارا وہ وقت جو تھا وہ آنے والے وقتوں سے سب سے زیادہ خوبصورت وقت تھا. معصومیت تھی اور اس کے ساتھ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستی کی ایک ایسی سطح تھی ہمارے پاس کہ ہم محبتوں سے لبریز تھے. تو یہ ساری باتیں ہمارے پاس موجود تھیں. تو گارڈن کالج کا زمانہ بڑا خوبصورت زمانہ تھا. اس کے بعد ہم نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز چلے گئے. سجاد بخاری صاحب نے وہاں فرینچ میں ایم اے فرینچ میں داخلہ لے لیا اور میں نے وہاں ترکی زبان کا کورس جو ہے وہ جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایم اے اردو کی بھی پنجاب یونیورسٹی سے تیاری شروع کر دی اور میں نے امتحان دے دیا. تو وہاں پر ہمیں بہت سارے دوست ملے جن میں ایک بڑا قابل ذکر دوست ہمارا جو تھا وہ سید ذاکر حسین شاہ جو ایم پی اے بھی رہے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہے. تو یہ ایک وہاں کہکشاں بن گئی. ڈاکٹر لیک بابری ڈائریکٹر تھے. تو ہم نے وہاں پر عجیب تجربات کیے کہ جو آج ہم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ باتیں کیسے آئیں. ہم نے وہاں شیروانیاں پہننی شروع کر دیں اور ہم 4-5-6 دوست جو تھے. بخاری صاحب بھی بھلوال گئے تو ان کے والد صاحب کی ایک شیروانی تھی تو یہ پہن کر آئے تو بالکل ان کو فٹ آ گئی. تو یہ بھی میں بھی پہنتا تھا, سید ذاکر حسین شاہ بھی پہنتے تھے. تو ایک دن ڈاکٹر لیک بابری نے کہا کہ یار بات سنو, یہ تم نے یہاں پر علی گڑھ کا ماحول پیدا کر دیا ہے تو یہ میرے لیے تو بڑی خوشی کا باعث ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہم کرتے رہے. وہاں سے بخاری صاحب نے ایک پرچہ نکالا دی زبان. گارڈن کالج میں بھی انہوں نے جو ماہنامہ آنکھیں ایک پرچہ نکالا وہ اب تک وہاں گئی گزری جو پرانی بوسیدہ دیواریں ان پر وہ ابھی تک لکھے ہوئے ہیں وہ چاکنگ. اس زمانے میں ہم رات کو چاکنگ بھی کرتے تھے. تو وہ جناب اس نے بڑا وہاں پر ماحول پیدا کیا اور وہ ایسے لکھاری پیدا کیے کہ جو بعد میں بڑے قداور وہ بنے صحافی بنے, جن میں عزیز البیر قریشی صاحب بھی کی میں مثال دے سکتا ہوں, جو اب اپنا نام عزیز قریشی لکھتے ہیں. مسقط میں ان کا قیام ہے آج کل. تو بعد میں تعمیر کے وہ کرائم رپورٹر بھی ہوئے. تو یہ جناب یہ بڑا خوبصورت ایک دور تھا. تو پھر اس کے بعد پھر ہم یہ پالیٹکس میں چلے گئے. ہم علم و ادب کے ساتھ ہی رہے اور پھر میں جنگ میں سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا, صحافت کے کیریئر کا. اور اس کے بعد میں نوائے وقت میں آیا. تو پھر نوائے وقت میں نے 38 سال میں نے اسی ادارے میں گزار دیے. اور یہ بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ, بڑے اخبار نکلتے رہے, بڑا کچھ ہوتا رہا. اور مجید نظامی صاحب میرے ساتھ ایسی کوئی محبت کرتے تھے کہ میں جب بھی سوچتا تھا کہ کسی نئے اخبار میں چلا جاؤں, دگنی تنخواہ لوں, تو میرے سامنے ان کا ایک نظریاتی پیرہن آ جاتا تھا اور میں ان نظریات سے میں متفق تھا. تو میں پھر نوائے وقت سے میرا جانے کا ارادہ بدل جاتا تھا. وہاں پر میں نے یہ سارا وقت گزارا اور اس کا مجھے صلہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت دیا کہ میں نے وہیں ڈیسک پر بیٹھ کر میں نے اقبالیات میں ایم فل کر لیا, جس پر مجھے بعد میں اقبال ایوارڈ بھی مل گیا. کیش ایوارڈ تھا, ساتھ سنت فضیلت مل گئی. اور اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی سے میں نے ادبیات میں نے پی ایچ ڈی کر لیا. اور پی ایچ ڈی میرا جو تھا وہ عزیز ملک مرحوم پر تھا. تو یہ بڑا اور اس پر مجھے بڑا انسینٹیو دیا, بڑی چھٹیاں بھی دیں انہوں نے, مجھے تنخواہ بھی دیتے رہے گھر میں بیٹھے. مجید نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر ٹھنڈی کرے. تو وہ جناب میرے ساتھ بڑی ان کا حسن سلوک تھا. تو یہاں پر میں نے ایک وقت گزارا جی, بہت بڑا وقت گزارا. تو میں اس اثنا میں ایسا ہوا کہ میں 80 کی دہائی میں حلقہ ارباب ذوق کا سیکٹری رہا. یہ وہ دور تھا کہ میری صلاحیتوں کو جلا ملی اور میں وہاں مجھے بولنے کی ایک جرأت میرے اندر پیدا ہوئی. اور میں چونکہ سیکٹری تھا اس لیے پورا شہر کے جو شاعر ادیب تھے وہ سارے میرے ارد گرد تھے, اور جن میں بہت سینئر شاعر جن کے جوتوں میں بیٹھنا میں پسند کرتا تھا, ممتاز مفتی جیسے لوگ اور پھر عزیز ملک جیسے لوگ,
اور پھر جناب آپ دیکھیے کہ اختر ہوشیارپوری جیسے لوگ، ڈاکٹر رشید نثار جیسے لوگ، نجمی صدیقی جیسے لوگ، یہ سارے لوگ جو تھے وہ میرے ارد گرد تھے. اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے آخری بار ممتاز مفتی کو میں نے ہی ایک تقریب میں ان کو بلایا صدارت کے لیے. تو صدارت کی کرسی پر نہیں بیٹھ رہے تھے، تو میں نے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا لیا تو وہ بیٹھ گئے صدارت کی کرسی پر. میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک کہکشاں پوری اکٹھی تھی، ہم بڑا کام کرتے رہے. اور پھر نوائے وقت میں یہ تھا کہ اظہر سہیل جو تھے وہ میرے استاد بھی تھے، میرے دوست بھی تھے. بے تکلفی اس حد تک تھی کہ کوئی اگر گفتگو سن لے تو وہ سمجھے کہ یہ لنگوٹیے یار ہیں. تو ان سے سیکھا بھی بہت کچھ، ان سے اچھی باتیں آج یاد کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں ہیں. تو شاعر بھی بہت اچھے تھے. تو اس طرح سے اور بھی لوگ بے شمار، وہ لوگ کہ جنہوں نے میری زندگی پر نقوش مرتب کیے، اور جنہوں نے مجھے لکھنا پڑھنا سکھایا، اور جنہوں نے مجھے زندگی کا سلیقہ سکھایا، ان میں عزیز ملک جو تھے وہ سر فہرست تھے. میں کوئی 14-15 بلکہ اس سے بھی زیادہ سال میں ان کے قدموں میں بیٹھا ہوں، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور پھر اظہر سہیل سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر میں نے ڈاکٹر شاداب احسانی جو کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے چیئرمین تھے، میرے سپروائزر بھی تھے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. پھر یہ ہلکار باب ذوق میں ڈاکٹر احسان اکبر صاحب، پھر ڈاکٹر رشید نثار صاحب، صبح شام کی ملاقاتیں. پھر نجمی صدیقی صاحب، پھر اختر ہوشیارپوری صاحب، یہ سارے لوگ جو تھے یہ ہمارے بڑے محسن، اور میں آج ان کو بہت یاد کرتا ہوں، بڑی رقت کے ساتھ یاد کرتا ہوں. میں ابھی بخاری صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ سجاد بخاری صاحب سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہماری جو چوتھی نسل ہے قیام پاکستان کے بعد لکھاریوں کی، اس کو اتنے بڑے قداور لوگ ملے کہ اس کے بعد ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والی نسلوں کو ان جیسے لوگ ملیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ ڈائیکاٹمی پیدا ہوئی، پھر یہ منافقت کا دور آ گیا. پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص سیدھی بات نہیں کرتا، توڑ موڑ کر بات کرتا ہے. اور یہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساری توفیقات بھی اسی وجہ سے چھین لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں انسان نہ بستے ہوں وہاں حیوانوں کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نہیں کرتا، بندے خود کرتے ہیں. یہ جیسے آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے سے ہاتھ نہ ملاؤ، مسجد میں اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کر نماز نہ پڑھو، ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق نہ رکھو. جی 6 فٹ کا فاصلہ آپ اندازہ کریں کہ میرا تو خیال ہے کہ جو لوگ دھیما بولتے ہیں ان کی تو آواز بھی نہیں پہنچتی 6 فٹ کے. تو یہ ساری باتیں ہمارے اس عہد میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا یہ سارا معاملہ. تو بہرحال میں نے وہاں نوائے وقت میں بہت سیکھا، بہت لوگوں سے ملے. اب میں کس کا نام لوں؟ بڑے قداور لوگ، بڑے ایسے لوگ کہ جن کا آپ کبھی کوئی تذکرہ کریں گے تو میں ساتھ وہ بتا دوں گا آپ کو. تو یہ پھر یہ دور بھی بیت گیا. پھر میں نوائے وقت سے ریٹائر ہو گیا. جی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ ایسا جس میں آپ کو بہت خوشی ملی ہے؟ زندگی کا وہ لمحہ جو ہے وہ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس صدی کے اوائل سالوں میں گیا تھا عمرے پر. اور میری ایک خواہش تھی کہ میں اپنی والدہ کو انگلی پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کراؤں. تو جب میں طواف کرا رہا تھا ان کو تو گرمی شدید تھی. تو میں چونکہ بیساکھیوں کے ساتھ چلتا تھا، تو ابھی بھی بیساکھیوں کے ساتھ ہی چلتا ہوں. تو وہ میرے یہ جو یہ دونوں بغلیں جو ہیں نا وہ چھل گئیں، اس پر زخم آ گئے. تو اتنی خوشی مجھے ملی کہ مجھے وہ درد بھول گیا بالکل. اس کے بعد میں نے وہ جو صفا اور مروہ کی جو سعی جو میں نے کی وہ میں نے پیدل کی. اپنی والدہ کو میں نے ریڑھ پر بٹھا دیا، وہ بڑی ضعیفہ تھیں. تو جب ہم نے طواف کر کے خانہ کعبہ کا جب ہم ایک مقام ابراہیم پر آئے تو ایک شخص 2 گلاس پانی کے لیے کھڑا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا فرشتہ تھا، انسان تھا، کون تھا. تو اس نے ایک مجھے دے دیا بغیر مانگے، اور ایک میری والدہ کو دے دیا. تو کہنے لگا اور لاؤں؟ میں نے کہا اور لاؤ.
تو وہ پھر ایک ایک گلاس اور لے آیا. وہاں پر میری والدہ نے مجھے بالکل رقت انگیز مجھے لہجے میں کہا کہ میں تمہارے لیے کیا دعا کروں. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے اپنی والدہ سے کہا تھا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. میرے پاس توشہ آخرت اس سے بڑا نہیں ہے جی, کچھ بھی نہیں ہے. یہ زندگی کا وہ لمحہ ہے کہ میں اس کو بھول نہیں سکتا, وہ لمحہ دوبارہ نہیں آیا. اور میری والدہ نے میرے لیے دعا کی, اور تو ہم دونوں ماں بیٹا رو رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے. پھر میں نے انگلی کا اشارہ کر کے خانہ کعبہ کی طرف میں نے کہا کہ بار الہ گواہ رہنا. میری والدہ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی. ویسے زندگی کا کوئی ایسا واقعہ ہے جس نے آپ کو بہت کبھی غمگین کیا؟ زندگی کا واقعہ جس نے مجھے بہت زیادہ غمگین کیا, وہ پہلے تو میرے والد کی رحلت ہے جی. وہ ان کا انتقال, تو مجھے یوں لگا جیسے میرے سر سے سایہ جو تھا وہ جو ہے وہ علیحدہ ہو گیا جی, الگ ہو گیا. اور اس کے بعد میری والدہ کی جو وفات ہے, تو ان دونوں واقعات نے مجھے توڑ کر رکھ دیا. ایسا غمگین ہوا کہ مجھے سالوں, ابھی بھی آپ یقین کریں کہ میں ہر نماز میں, کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں ان دونوں کے لیے میں مغفرت کی دعا, اور بھی دوستوں کے لیے, ان کے بزرگوں کے لیے دعا میں کرتا ہوں جن کے میں ساتھ میرا ایک بہت اچھا وقت گزرا ہے سجاد بخاری صاحب کے والد صاحب کے ساتھ. وہاں میں 10 چک شمالی میں رہتا تھا. انہوں نے ایک تعلیمی ادارہ بنایا ہوا تھا, اس میں بھی کچھ وہ کرتا تھا, کام کرتا تھا. تو فارغ وقت میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. تو یہ بڑے غمگین لمحات ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ والدین سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی جی. کوئی ایسا واقعہ جسے آپ بار بار یاد کرتے ہوں؟ واقعہ میرا جو ہے وہ میرا خواب تھا کہ میں کبھی پی ایچ ڈی کروں, لیکن مجھے یقین نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ میں نے زندگی میں اپنے رب سے جو مانگا اس نے مجھے دیا. یہ جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, میڈیا ٹاؤن یہاں اے بلاک میں, تو یہ گھر میں نے کبھی خواب میں نے ضرور دیکھا, لیکن اللہ نے مجھے دیا. اور میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا. تو جس دن میں پی ایچ ڈی کا نوٹیفیکیشن ہوا جامعہ کراچی سے, تو مجھے اتنی خوشی ملی کہ میں اس کو بیان کرنے سے قاصر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی, اور اس طرح کے اور بھی بہت بے شمار اللہ کی نعمتیں اگر گنے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو آپ یقین کریں کہ قدم قدم پر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی. کوئی ایسا واقعہ جسے کبھی آپ فراموش نہ کر پائے ہوں؟ بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کو میں فراموش نہیں کر پاتا. آپ یقین کریں کہ جو بھی ابھی بھی دوست جو پرانے ہمارے بزرگ ہیں, وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو میں فراموش نہیں کر پاتا ان کو جی. کوئی دلچسپ واقعہ زندگی میں کوئی پیش آیا؟ دلچسپ واقعہ اس طرح سے کوئی محسوس نہیں کیا کہ دلچسپی کے معیار جو ہیں ہمارے عجیب سے ہیں, اور دلچسپ وہ ہر لحظہ ہی دلچسپی کا وہ سامان ہوتا ہے. تو اصل میں میرے نزدیک یہ مین ٹو مین ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ دلچسپ واقعے کو کسی پیرائے میں لیتا ہے, کوئی شخص کسی پیرائے میں لیتا ہے. تو میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں دلچسپ واقعے کو معصومیت کے پیرائے میں لیتا ہوں جی. جیسا آپ کے دل میں ایسی کوئی خواہش جو آپ چاہتے ہوں پوری ہو تو پوری نہ ہوئی؟ دیکھیں جی, اب زندگی کی شام ہے, 60 سے اوپر ہم ہو گئے ہیں, میں بھی ہو گیا ہوں, سجاد بخاری صاحب بھی ہو گئے ہیں. اب تو ایک ہی خواہش ہے, اور وہ ہر وقت ہانٹ کرتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے جی. جیسے کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہوں اس کی تکمیل نہ ہوئی ہوگی, وہ نہ سکا ہوگا؟ کام تو دیکھیں جی, ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے اسی میں قدم رکھا, اور ابھی تک وہی کر رہے ہیں, لکھنے پڑھنے کا کام ہی. اور اس میں تدریس کا عمل بھی تھا, تو تدریس کا عمل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. میں 2-3 یونیورسٹیز میں جز وقتی میں پڑھاتا ہوں, اور یہ سارے کام. اور پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کام رہ گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ایک کام جو ہے وہ اس سے انسان کا دل ہی نہیں بھرتا.
انا خلق الانسان حلوا، قرآن نے کہا نا جی. تو شہرت سے دل نہیں بھرتا بندے کا، مال اور دولت سے نہیں بھرتا جی، اور بھی کئی چیزیں ہیں جن سے نہیں بھرتا جی. اور اپنے تجربات کی روشنی میں ناظرین کو جو کوئی پیغام دینا چاہیں. ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے جی کہ بڑا یہ مشکل وقت ہے جی، اور بہت ایسا دور ہے کہ جس میں انسان کو اپنا ایمان قائم رکھنا، اس کا مسلمان رہنا بھی ایون میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا دشوار ہو گیا، اور قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور ہر وقت اپنے بارے میں سوچنا چاہیے. تو یہ صحافت کے شعبے میں آپ کیسے ہیں؟ صحافت کے شعبے میں جی میں نے پہلے آپ کو انٹرویو کے شروع میں بتایا کہ فطری طور پر انسان جو کچھ ہوتا ہے اس کے میلانات بھی اسی طرف ہو جاتے ہیں جی، کہ یہ قدرت کی طرف سے ودیعت ہوتا ہے کہ وہ لکھاری ہے یا وہ مصور ہے. ہمارا اصل میں چغتائیوں کا خاندان ہے جی. ایک کتاب ہے عبد الرحمن چغتائی کی، لاہور کا دبستان مصوری، اس میں ہمارے بزرگوں کا تذکرہ ہے، اور ہمارے بزرگ جو ہیں وہ زیادہ تر مصور، وہ پوئٹری، آرٹ اینڈ میوزک کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے. نوجوان نسل کے لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوان نسل کے لیے یہ پیغام ہے جی کہ مردم شناس جو ہیں وہ لوگوں میں بیٹھیں اور اجتناب کریں اپنے ہم جولیوں میں بیٹھنے سے. وقت ضائع ہوگا، نہ کوئی بات کرینے کی ملے گی، اور نہ ہی اس پر عمل پیرا ہونے سے کوئی فائدہ ہوگا. بزرگوں میں بیٹھنا سیکھیں. ظاہر صاحب آج کل کوئی لکھنے پڑھنے کا کوئی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جب انسان ریٹائر ہو جاتا ہے نا کسی بھی شعبے سے، تو پھر اس کے زیر نظر بے شمار منصوبے ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے تخلیقی منصوبے ہوتے ہیں، اور قلم کار جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت ساری باتیں سوچتی ہیں. تو میں نے مختلف ادبی اور صحافتی شخصیات پر بہت سارے مضامین لکھے جو سوشل میڈیا پہ میں نے لگائے بھی. تو سجاد بخاری صاحب نے وہ پڑھے، اور انہوں نے مجھے ایک مشورہ دیا کہ آپ ایک کتاب پر کام کر رہے ہیں لاشعوری طور پر. اس کتاب کا نام جو ہے وہ یاران صحافت و ادب ہے.